یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ اچھا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی ایک بات کی، یعنی کہ خاندان نبوت، یعنی حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی نسل میں سے بھی کچھ لوگ تھے جو کہ دنیا کے وہ طلبگار رہے ہیں۔ ایک اور میں نے ایک بڑا ریسنٹ ٹائم میں آرٹیکل پڑھا کہ کوئین الزبتھ جو فوت ہو گئی ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ سید ہیں، یعنی کہ وہ خاندان عزت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہوں نے اپنا شجرہ بھی دکھایا، انہوں نے کہا کہ جب کروسیڈز تھیں، جب یہ جنگیں شروع ہوئی تو بہت سے سید کو جان بچانے کے لیے کرسچن ہونا پڑا، اور مطلب ان کی شاہی خاندان میں شادی ہوگی، اور وہ جو سید جو کرسچن کنورٹڈ تھے ان کی فیملی سے آج میں بیٹھی ہوں جو کوئین الزبتھ ہے وہ سید ہے۔ اب یہ سید کا تعین بڑا مشکل ہو گیا ہے ہر جگہ پہ آج۔ مطلب اگر 3 ارب کی آبادی ہے تو آپ کو 1 ارب، مطلب مسلمانوں کی اگر ہم 1.5 ارب لگا لیں تو آپ کو 50-60 کروڑ تو سید مل جاتے ہیں۔ یہ تعین کیا ہے؟ مطلب ہر کوئی اگر آپ کریں تو اور حسب یہ نسب کسی نہ کسی لگا ہی لیتا ہے، دیکھیں، نکال لیتا ہے سید زیادہ۔ بالکل بات آپ کی صحیح ہے۔ کوئین الزبتھ کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ وہ شاید سیدانی ہے یا نہیں اللہ جانتا ہے، حقیقت ہے یا نہیں اللہ جانتا ہے۔ دیکھیں کیونکہ ہمارے زمانے میں ابھی ہجری کیلنڈر میں 1446 ہے، فاصلہ بہت طویل ہے، اور پرانے زمانے میں ریکارڈ کیپنگ تو تھا نہیں کہ ریکارڈ کیپنگ کیا جائے نا، برتھ سرٹیفکیٹس وغیرہ رکھا جائے۔ اور پرانے زمانے میں یہ تھا کہ مختلف بادشاہوں کے دربار میں سیدوں کو بڑی سہولیات ملتی تھی۔ اگر کوئی سید ہے تو اس کو ترقی ملتا ہے جلدی سے، مثلا اس کو اچھا عہدہ ملے گا، بیت المال سے بہتر عطا ملے گا، ٹیکس نہیں لیں گے ان سے، کوئی علاقہ فتح ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کو جاگیر دیں گے اگر کوئی سید ہے، کیونکہ خود بادشاہ مذہبی تھے، مذہب کے لحاظ سے وہ کوئی اچھا کام کرنا ہے، اور بعض ان کے لیے اپنے مفاد میں ہے کہ بھئی لوگ دیکھیں کہ یہ اتنا دیندار آدمی ہے، یہ دین کی خدمت کرتا ہے، سادات کو اس نے پیسے دیے یا زمین دیا، اس کو ترقی دی۔ تو اس لحاظ سے ہمیشہ یعنی عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں ہمیشہ لوگوں میں رغبت، جیسے جھوٹے نبی بننے کا یا جھوٹے امام بننے کا وہ دعوے دار ہوں تو جھوٹا سید بھی لازمی بات ہے وہ بن جاتے تھے۔ تو پرانے زمانے میں بڑا رسم تھا، بلکہ ہمارے زمانے تک ہم نے سنا ہے بہت کہ شجرہ نامے بناتے تھے لوگ، پیسے دے کر کسی کو شجرہ نامے بناتے تھے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو سیادت کا ادعا کرتے ہیں۔ تو ابھی جو ڈی این اے ٹیسٹ ہوئے ہیں، بہت سارے میں نے رپورٹس اس کو دیکھے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ عرب ہی نہیں ہیں، یعنی ڈی این اے جب ان کا رزلٹ آتا ہے کہ وہ عرب ہی نہیں ہے، ان کا جو ڈی این اے ٹیسٹ ملتا ہے مثلا برہمن سے ملتا ہے، یا وہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن میں وہ کوئی عیب معذرت نہیں ہے چاہتا بھائی، ہوں، کوئی انسان اگر ہندو کے نسل سے ہے میں وہ کوئی معذرت عیب چاہتا نہیں ہوں ہے۔ اللہ سب سوری، آپ پاکستان سے تو واقفیت نہیں رکھتے، لیکن جی پاکستان میں جو 2 نسل پہلے جاٹ تھے وہ آج سید زادے بنے ہوئے اور جی سر، نقوی اور تقی بنے ہوئے، یہاں پہ یہ صحیح، بڑا عام ملتا ہے، 2 نسل پیچھے بالکل۔ چلے جاؤ تو وہ جاٹ تھے۔ عرض یہ ہے کہ اب یہ نہیں، اب کوئی ادعا نہیں کر سکتا کہ سادات میں اصلی سید نہیں ہے، حتماً سادات میں اصلی سید ہیں، لیکن سادات میں نقلی سیدوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، اور ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا نا، کیونکہ ان کے آبا نے بہت سارے نسل پہلے، جیسے ابھی 2 نسل پہلے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ جٹ سے سید بنے، تو یہ تو سلسلہ سیدیوں سے چل رہا ہے کہ بہت سارے اب بعد والی نسلوں کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ ہم سید نہیں ہیں۔ دیکھیں مذہب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں پاکستان میں ایک کلچر ہے، لوگوں کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ہمیشہ اس طرح نہیں ہے کہ جو شیعہ ہیں ان کا انڈرسٹینڈنگ، ان کی جو وہ جن چیزوں پہ اعتقاد رکھتے ہیں وہ مذہب کے موافق بھی ہوں، بہت ساری باتیں جہالت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ دیکھیں ہمارے منابر سے ذاکرین جو لوگوں کو سناتے ہیں، یا علماء، حتیٰ علماء منابر سے جو سناتے ہیں سادات کی فضیلت میں، اکثر یہ باتیں من گڑت ہیں۔ سادات کی فضیلت میں جو احادیث سنائی جاتی ہیں، روایات سنائی جاتی ہیں، یہ میں نہیں کہتا سب جھوٹ ہے، اکثر ان کی اکثریت جو ہے اس کے کوئی اساس نہیں ہے، کوئی ریشہ نہیں ہے۔ سادات کے فضائل مذکور ہیں وہ کم ہیں، سادات کے فضائل ہمارے احادیث میں موجود ہیں لیکن وہ اندک ہے، کم ہے، اور وہ فضائل بھی ایسے فضائل نہیں ہے کہ بہت ہی پررنگ فضائل ہوں۔ اس کے مقابلے میں مومن کی جو فضائل ہیں، دیکھیں مومن کسی بھی نسل سے، اگر کوئی شخص کہتا ہے مثلا اس کے اپنے شجرنامے میں شک ہے، یا اس کا ڈی این اے اس نے ٹیسٹ کرایا سید نہیں ہے بھائی، وہ ہندو کے نسل سے ملتا ہے اس کا خون، اس کو دل توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، کیونکہ سید ہونے کی جو فضیلت ہے وہ اتنی کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اصحاب میں سید نہیں ہوتے تھے بھائی، ائمہ اطہار علیہ السلام کے اصحاب میں، ان کے یاروں میں جنہوں نے ان کی نصرت کی ہے، سید نہیں ہوتے تھے، اگر ہوتے تھے تو بہت ہی کم، یعنی 12 ائمہ علیہ السلام کو دیکھیں کہ ان کے انصار میں کتنے سید تھے، سب ان کے پر آئے تھے، اور ائمہ اطہار علیہ السلام خود فرماتے تھے کہ ہمارے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں وہ ہمارے سب سے بدترین دشمن ہوتے ہیں، یہ خود مختلف احادیث میں موجود ہیں۔ جو احادیث میں جس کی فضیلت نہایت بیان کی گئی ہے وہ مومن کی فضائل اور شیعہ کی فضائل بیان کی گئی ہے۔ جو مومن ہے اس کی فضائل میں عدد کے لحاظ، نمبر کے لحاظ سے دیکھیں تو احادیث بہت زیادہ ہے، اور کوالٹی میں بھی جب آتے ہیں نا، کوالٹی میں بھی سید کے فضائل نمبر میں بھی کم ہے، اس کی کوالٹی بھی چوٹی ہے، کوالٹی میں بھی جو دیکھیں تو شیعہ کی فضیلت اور مومن کی فضیلت وہ بہت زیادہ ہے، لیکن یہ بات اکثر لوگوں کو نہیں پتہ، وہ سمجھتے ہیں کہ
کہ قضیہ بالعکس ہے. اچھا سر، ایک میں بیچ میں سوال پوچھنے لگا تھا، وہ آپ نے کہا میرا پوائنٹ کلیئر کیا، اور آپ نے بہت اچھا ماشاء اللہ بہت اچھا پوائنٹ کلیئر کیا. یہ جو تمام لوگ کہتے ہیں کہ سیدوں کو آگ نہیں لگتی، یہ واقعی یہ کوئی بات ہے، ایسا ہے یا یہ دیکھیں نا آپ کے منہ سے سنیں گے تو یہ زیادہ اور روایت اثر میں یہ رکھے بھی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بیٹیوں کو حیض بھی نہیں ہوتی. روایت میں یہ بھی ہے کہ جانور ان کو نہیں کھاتے نا، جانور بھی ان کو نہیں کھاتے. تو اس طرح امتحان لیا جا سکتا ہے. اس کا یہ جواب، حدیث لیکن اگر جی آپ ہاں. جواب دیتے ہیں سیدوں کو آگ لگتی ہے یا نہیں لگتی، یہ جو نہیں اس کا لگتی ہے، کیوں جواب نہیں کیا لگتی؟ وہ اگر وہ امام شاید امام ہم نے تو یہ حدیث تو نہیں دیکھا کہ ان کو آگ نہیں لگتی. بہرحال اچھا اگر یہ ہے تو یہ امام معصوم علیہ السلام کے لیے ٹھیک ہے نا. ذریہ بہت دفعہ ہوتا ہے نا ذریہ سے مراد صرف امام معصوم ہوتا ہے. احادیث میں ذریہ سے مراد عام افراد نہیں ہوتے جو ان کے نسل سے ہوتے ہیں. ہاں، بس جیسے یعنی جو امام ہے انہیں کو یاد نہیں.